السلام علیکم ناظرین، آج غزہ آخری سانس لے رہا ہے، یہ کہنا ہے ڈاکٹر منیر البشق کا جو ہیلتھ کے وزیر ہیں۔ لیکن میرے مطابق غزہ آخری سانس نہیں لے رہا بلکہ اس وقت امت مسلم کا ایمان آخری سانس لے رہا ہے۔ آج غزہ میں ایسی صورتحال ہے کہ انسانیت بھی رو رہی ہے، یہاں تک کہ مسیحی بھی اس ظلم کو دیکھ کر اشک بار ہونے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں فلسطین اور غزہ۔ اس جنگ سے پہلے زندگی غزہ میں کیسی تھی؟ فلسطین کیوں تینوں مذاہب کے لیے اہم ہے؟ فلسطین اور غزہ میں کیا فرق ہے؟ حالات اس حد تک کیسے پہنچے ہیں؟ اسرائیل کیا کرنے جا رہا ہے؟ غزہ کیسے وجود میں آیا؟ فلسطین کے مقدس شہر کون سے ہیں؟ یہ سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ چلے اب نکلتے ہیں فلسطین کے ایک دردناک سفر پر۔ ناظرین، فلسطین، غزہ، اسرائیل، بیت المقدس، مسجد اقصی، ویسٹ بینک، یہ تمام نام آپ نے ٹی وی پر اکثر سنے ہوں گے، لیکن ان سب میں کیا فرق ہے؟ بہت سے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ ایک ہی جگہ کے اتنے نام کیوں ہیں؟ آج کی ویڈیو کے بعد آپ ہر جگہ کو اچھے سے جان سکیں گے۔ فلسطین کی کل آبادی 55 لاکھ کے قریب ہے، جبکہ اسرائیل کی کل آبادی صرف 95 لاکھ کے قریب ہے۔ آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ امت مسلم کی آبادی 180 کروڑ ہے، جو پوری دنیا کا 25% بنتی ہے، جبکہ اسرائیل کی آبادی مسلمانوں کے مقابلے میں 0.92% بنتی ہے۔ فلسطین میں پیدا ہونے والے مسلمان حالت جنگ میں ہی پیدا ہوئے اور پوری زندگی مظالم برداشت کرنے کے بعد جنگ میں کسی میزائل یا گولی کی زد میں آ کر شہید ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ کئی دہائیوں سے چل رہا ہے۔ آج غزہ 90% تک مکمل تباہ کیا جا چکا ہے۔ غزہ میں موجود لوگوں کے الفاظ سن کر روح کانپ جاتی ہے، جیسا کہ بہت انتظار کیا، کوئی مدد کو نہیں آیا۔ یہ ایسے حالت ہیں جن کا کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ سب کچھ کیسے شروع ہوا اور کیوں ہو رہا ہے؟ چلے اس کو جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا، جس کے بعد کافی حد تک آپ جان جائیں گے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ مسئلہ صرف آج کا نہیں بلکہ 3000 سالوں سے چلتا آ رہا ہے۔ ہر کوئی اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ آج سے 3300 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کی غلامی سے نکال کر فلسطین کے پاس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودی تھی، جنہیں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ فلسطین پر حملہ کرو، تو تمام یہودیوں نے کہا ہم نہیں کریں گے، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے۔ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک یہودیوں کو فلسطین کے باہر ریگستان میں رہنے کی سزا دی، جہاں موسیٰ علیہ السلام پر توریت بھی نازل ہوئی، جس کے پہلے چیپٹر میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ علاقہ فلسطین ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے صرف رکھا ہے۔ آج تک جو لڑائی چل رہی ہے وہ اسی بنیاد پر یہودی کرتے ہیں کہ فلسطین اور یروشلم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام کا صرف حق ہے۔ لیکن یہاں آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں، توریت میں لکھا ہے یہ علاقہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے، مطلب صرف اسحاق علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسی لیے انہی کی کتاب کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی حق ہے۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے 40 سال ریگستان میں رہنے کے بعد یوشع کی لیڈرشپ میں فلسطین کو فتح کر لیا۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ یروشلم اور فلسطین بنی اسرائیل کے ہاتھوں سے نکل گیا، جس کے 300 سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی سربراہی میں دوبارہ فتح کیا گیا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں اللہ کی عبادت کے لیے ایک ٹیمپل بنایا۔ اس کے بعد 400 سال تک یہودیوں نے حکومت کی، لیکن 400 سال بعد عراق کے بادشاہ بخت نصر نے یہ ٹیمپل تباہ کر دیا اور پورے یروشلم کو فتح کر لیا۔ 70 سال بعد سارس دا گریٹ نے عراق اور فلسطین کو فتح کر لیا، جنہیں ہم ذوالقرنین علیہ السلام کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ پھر یہودی یروشلم واپس چلے گئے اور 400 سال تک حکومت کی۔ پھر اس کے بعد رومن امپائر نے یروشلم کو فتح کر لیا اور ٹیمپل کو بھی تباہ کر دیا، جس کے بعد آج تک ٹیمپل نہیں بن سکا۔ 600 سال تک رومن قابض رہے۔ انہوں نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ عرب میں پھیلنے والے اسلام پر حملہ کیا، جس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رومن امپائر
اور پرشین امپائر کو مار گرایا، اور حضرت عمر اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور خلیفہ بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ مسلمان ایک دن یروشلم کو ضرور فتح کریں گے۔ یروشلم کے گورنر نے ایک شرط رکھی کہ میں اس وقت یروشلم کو مسلمانوں کے حوالے کروں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے ملنے آئیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بغیر خون بہائے یروشلم میں سب کو مذہبی آزادی دی۔ 350 سال تک مسلمان، یہودی اور مسیحی امن کے ساتھ آ کر عبادت کرتے تھے، لیکن اس کے بعد کروسیڈرز نے یروشلم پر حملہ کیا، یہودی اور مسلمانوں کی خون کی ندیاں بہا دی۔ 90 سال بعد صلاح الدین ایوبی نے اسے دوبارہ فتح کر لیا، لیکن کسی کا خون نہیں بہایا۔ یروشلم کو جس نے بھی فتح کیا ہمیشہ خون بہایا، سوائے مسلمانوں کے۔ اس کے بعد تینوں مذاہب امن کے ساتھ 800 سال تک آباد رہے، لیکن اس کے بعد مطلب آج سے 100 سال پہلے عرب برٹش کے ساتھ مل گئے اور سلطنت عثمانیہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ برٹش نے چلاکی ایسی چلی کہ مسلمان ہی مسلمان کے ساتھ غداری کے لیے تیار ہو گیا۔ دوسری طرف برٹش نے یہودیوں سے وعدہ کر لیا کہ سلطنت عثمانیہ ختم ہونے کے بعد یروشلم کو یہودیوں کے حوالے کریں گے۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہودی اس وقت تک دنیا کی اکنامک پر قبضہ کر چکے تھے، اس لیے برطانیہ ہر صورت یہودیوں کی سپورٹ اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ یہودیوں نے طاقتور ہونے کے بعد اپنے ملک کا مطالبہ کیا اور یروشلم کو ہی اپنا ملک بنانے کو کہا، جبکہ یہاں پوری طرح مسلمان آباد تھے۔ جیسے ہی سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی، تیزی سے یہودی پوری دنیا سے آ کر فلسطین میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ یہودیوں نے 3 گنا قیمتوں پر زمین خریدنا شروع کر دی۔ 1948 میں یو-این-او نے ایک فیصلہ کیا کہ اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ فلسطین، دوسرا اسرائیل اور تیسرا یروشلم، جو ان دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں ہوگا۔ یہاں تک آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ فلسطین، اسرائیل اور یروشلم کیا ہیں۔ اس کے بعد 7 لاکھ مسلمان فلسطین سے ہجرت کر کے چلے گئے۔ یہودیوں نے زیادہ بچے پیدا کرنے والوں کو پیسے بھی دینا شروع کر دیا، جس سے یہودیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد پوری دنیا کی معیشت میں یہودیوں نے اپنے پنجے گاڑ لیے۔ آج ہر دوسری پروڈکٹ آپ کو اسرائیل کی ملے گی، کیونکہ یہودی جانتے تھے کہ سب سے بڑی طاقت معاشی طور پر مضبوط ہونا ہے، لیکن ان سب کے بعد بھی غزہ اور ویسٹ بینک یہودیوں کے قبضے میں نہیں تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ غزہ کا ایریا کیسے وجود میں آیا۔ یہ بات ہے 1993 کی، جب اوسلو اکارڈز کی ترکیب منعقد ہوئی۔ اس وقت پہلی دفعہ فلسطین کی گورنمنٹ وجود میں آئی، جس کا نام PLO تھا، مطلب فلسطین لائبریشن آرگنائزیشن، اور اس کے ہیڈ سب سے پہلے یاسر عرفات تھے اور اسرائیل کے پرائم منسٹر یازک ربانی تھے۔ دونوں نے امن معاہدہ کیا، جہاں تک کہ دونوں کو نوبل پیسی ایوارڈ بھی دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد 1995 میں یہودیوں یانس نے اپنے ہی پرائم منسٹر کو قتل کر دیا کہ مسلمانوں سے ہاتھ کیوں ملایا ہے، ہم نے پورے فلسطین پر قبضہ کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں آنے والے ہر پرائم منسٹر کو پیغام مل گیا کہ یہودیوں کا ایسا پرائم منسٹر ہوگا جو مسلمانوں سے ہاتھ نہیں ملائے گا، بلکہ مسلمانوں کو یہاں سے نکالے گا۔ اسی طرح اس واقعے سے کچھ سال پہلے 1987 میں مسلمانوں کا ایک ایسا گروپ بھی بنا جو یاسر عرفات کے خلاف تھا کہ یہودیوں سے کیوں ہاتھ ملایا ہے۔ اس گروپ کا نام حماس تھا۔ یہ گروپ PLO کے خلاف تھا، اس لیے انہوں نے اپنی الگ آرگنائزیشن بنائی کہ 2007 میں حماس اور PLO پارٹی کے درمیان میں الیکشن ہوا، جس میں 132 سیٹوں میں سے 74 سیٹیں حماس نے جیتی، اور جس کے بعد حماس اور PLO کے درمیان سول وار شروع ہو گئی۔ مسلمان ہی مسلمان سے لڑنا شروع ہو گیا۔ 2007 میں ہونے والی اس جنگ کو بیت الغزا کہا جاتا ہے، اور فلسطین بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ غزہ سکرپٹ میں حماس کا کنٹرول آ گیا اور ویسٹ بینک والے علاقے میں PLO کی حکمرانی آ گئی۔ ایسے غزہ کا ایریا وجود میں آیا۔ دوسری طرف اسرائیل نے اپنی سیٹلمنٹ میں دیوار بنانا شروع کر دی، یہاں تک کہ غزہ کے باہر بھی اونچی دیوار تعمیر کر دی گئی، جس کے بعد فلسطین کے 4 مختلف حصے بن گئے۔ فلسطین وہ ایریا ہے جہاں مسلم آبادی ہے، جس میں بہت سے شہر شامل ہیں، جس میں رمالہ، عبرون، بیت نام اور چیریکو وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح غزہ کو بھی الگ کر دیا گیا، جس کا سب سے فیمس علاقہ خان یونس ہے۔
तीसरा हिस्सा जेरूसलम, जिसे वेस्ट बैंक, बैतुल मुकद्दस और कुछ लोग यरूशलेम भी कहते हैं। ये वो इलाका है जो इस्लाम के लिए तीसरी सबसे मुकद्दस जगह है और यहूदियों के लिए भी मुकद्दस है, क्योंकि दूसरे टेम्पल की बाकियात यानी एक दीवार मौजूद है जिसे पकड़कर यहूदी आज भी रोते हैं। और तीसरा ईसाइयों के लिए भी मुकद्दस है, क्योंकि यहाँ उनका अजीम चर्च मौजूद है। यरूशलेम 4 हिस्सों में तकसीम किया गया: मुस्लिम क्वार्टर, यहूदी क्वार्टर, ईसाई क्वार्टर, आर्मीनियम क्वार्टर। 90% यरूशलेम में मुसलमानों की दुकानें हैं। यरूशलेम के 7 दरवाजे हैं। इस जगह को हरम कहा जाता है। मुसलमानों के लिए मस्जिद अक्सा जाने के लिए अलग रास्ता है और यहूदी एक अलग रास्ते से दीवारे गिरिया तक जाते हैं। इसराइल ये सब कुछ क्यों कर रहा है और वो क्या चाहता है? सबसे पहले आपको बताता चलूं, जो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कुब्बत सहरा है, जिसे डेमो ऑफ द रॉक कहा जाता है, लेकिन बहुत से लोग इसको मस्जिद अक्सा समझते हैं। और इंटरनेट पर भी जब आप सर्च करें तो आपको यही तस्वीर नजर आएगी। ये जगह मुसलमानों के लिए इसलिए अहम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत करवाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से ही मिराज पर तशरीफ लेकर गए थे। यहूदियों के लिए अहम इसलिए है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त यहाँ लगाया जाता था, जबकि मस्जिद अक्सा ये है जो इस कंपाउंड के दूसरी तरफ बनाई गई है, जिसको यहूदी शहीद करना चाहते हैं। इसकी बेसमेंट में मस्जिद का वो हिस्सा है जो कदीम दौर का है। कुछ लोगों का कहना है कि इसकी बुनियादें खोखली की जा चुकी हैं। इसराइल के मुताबिक दुनिया के खात्मे में 217 साल बाकी हैं और इसी वजह से ये ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, जिसमें शाम, इराक, मिस्र का कुछ हिस्सा और सऊदी अरब का तबूक का हिस्सा शामिल है, जिसके बाद वो यहाँ बैठकर पूरी दुनिया में अपनी हुक्मरानी करना चाहते हैं, चाहे इसके लिए कितनी ही खून की नदियाँ बहानी पड़े। इस ख्वाब को पूरा करने का आगाज गजा से किया गया है। आज गजा मलबे का खंडर बना दिया गया है। बेरहमी से बच्चों, औरतों और बूढ़ों को शहीद किया जा रहा है। ये सब कुछ AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किया जा रहा है, जिसमें गजा में रहने वाले हर शख्स का डाटा मौजूद है। इस वक्त तक 2,45,000 से ज्यादा घर मिट्टी का ढेर बन चुके हैं। तारीख में जितनी जंगें गुजरी हैं, इन सब में से ज्यादा घरों की तबाही गजा में हुई है। 90% लोग बेघर हो चुके हैं। नाजरीन, आपको सुनकर हैरानगी होगी, इस वक्त गजा में 39 मिलियन टन मलबा पड़ा है, जिसका वजन 10 पिरामिड ऑफ गीजा के बराबर बनता है। सबसे ज्यादा तबाही गजा के इलाके खान यूनिस में की गई है। अगर आज भी ये मलबा उठाना शुरू किया जाए तो तमाम मलबा उठाने में 15 साल लगेंगे। नाजरीन, इस तबाही से पहले गजा कैसा था? गजा मेडिटेरेनियन सी के किनारे वाक़या छोटा सा खूबसूरत इलाका था। गजा के बीचेस भी बहुत खूबसूरत थे, शफाफ नीला पानी और पुरसकून फिजा। लोग शाम को सूरज गुरूब होने का नजारा लेते थे। मस्जिदें गजा में हर जगह नजर आती थी। कुछ मस्जिदें जदीद थीं और कुछ बहुत कदीम जमाने की थी। छोटी छोटी मार्केट गजा में बड़ी तादाद में मौजूद थी, जहां हर जगह रश लगा रहता था। गजा में यहाँ तक चर्च भी मौजूद थे, जहां दोनों मजहब के लोग पुरअमन से रहते थे, जबकि क्रिश्चियन कम्युनिटी की तादाद बहुत कम थी। गजा के लोग सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर से वाबस्ता थे, जिनमें जैतून की फार्मिंग, खजूर के बागात और स्ट्रॉबेरी फार्म शामिल है। सड़कों का बेहतरीन निजाम पूरे शहर में मौजूद था। ज्यादातर लोग अपार्टमेंट में रहते थे। गजा सिटी की एक फेमस मस्जिद हुसैनी मस्जिद है, जो गजा की पोर्ट के करीब बनाई गई है। गजा सिटी से मस्जिद अक्सा का फासला सिर्फ 80 किलोमीटर का है, लेकिन मुस्लिम के लिए अलग रास्ता है और यहूदी के लिए एक अलग रास्ता बनाया गया है। आमतौर पर मुस्लिम को लंबे रास्ते से भेजा जाता है, जबकि यहूदी के लिए छोटा रास्ता रखा गया है। नाजरीन, आज ये सब कुछ खत्म हो चुका है। अल्लाह ताला गजा के मुसलमानों की मदद फरमाए, आमीन। नाजरीन, ये थी फ़लस्तीन के बारे में दर्दनाक मालूमात। फ़लस्तीन के बारे में ये सब कुछ जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।